السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ اس سے پہلے جو درس تھا، جو پرانے اور دور حاضر کے مذاہب اور فرق کے سلسلے میں تاریخ الملل والنحل جو کتاب ہے اس کی روشنی میں، تو جو اسماعیلی فرقہ ہے، جو باطنی فرقہ ہے شیعوں کا، اس کے جو دو قسمیں ہیں، مستعلیہ اور نظاریہ جو فرقہ ہے، اس کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی۔ تو اسی سے شاشی اسماعیلی بھی ہیں، تو حشاشون جو ہے انہی نظاری اسماعیلی فاطمیوں سے الگ ہو گئی ہے۔ یہ نظاری اسماعیلی ایک مستعلی تھے، اسماعیلی یعنی اسماعیلی فاطمی مستعلی، اور پھر ایک نظاری اسماعیلی فاطمیوں سے، یہ جو نظاری اسماعیلی تھے فاطمیوں سے الگ ہو گئے۔ اس کی بنیاد حسن ابن صباح نے 1078 عیسوی میں رکھی۔ اس کی وجہ سے فاطمی نظاری مشرقی اور مستعلی غرب مغربی دو خانوں میں تقسیم ہو گئے۔ امام مستنصر باللہ کے دونوں بیٹوں نظار اور مستعلی کی مناسبت سے یہ نام رکھا گیا تھا۔ اس مناسبت سے ان فرقوں کا نام، ایک کا نام نظاری اور مستعلی رکھا گیا تھا۔ اس فرقے کے 9 ذمہ دار یکے بعد دیگرے باری باری 1210 عیسوی تک آئے۔ اتنے ذمہ دار ان کے یکے بعد دیگرے آتے رہے، جن کی اصل جلال الدین حسن ثالث ابن محمد ثانی سے ہے۔ ان سب کی اصل جو ہے ان سے ملتی ہے۔ اس فرقے نے قیامت کے بارے میں باپ دادا کے عقیدے کا انکار کر دیا۔ جو باپ دادا سے عقیدہ چلا آ رہا تھا، اس عقیدے کا انکار کیا اور اپنے پیشرو لوگوں کو کافر قرار دیا، اور کہا کہ یہ جو لوگ ہمارے ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں یہ لوگ کافر تھے۔ اور عباسی خلیفہ ناصر لدین اللہ اور ابو سلطان سلجوقی کو جو خوارزمی شاہ کے بارے میں لکھ بھیجا کہ وہ لوگوں کو تاکید کریں کہ دین اسلام کی طرف ان کی دعوت سچ ہے۔ تو اس سے اسلامی ممالک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ ہوا کہ بھائی ابو سلطان سلجوقی کو خوارج شاہ کے بارے میں لکھ بھیجا کہ وہ لوگوں کو تاکید کر دیں، بتائیں کہ دین اسلام کی طرف ان کی دعوت صحیح ہے، سچ ہے۔ تو اس سے اسلامی ممالک میں، مسلم ممالک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور اس کے ماننے والے نئے مسلمانوں کے نام سے جانے اور پہچانے جانے لگے۔ یعنی یہ انہوں نے یہ سمجھا۔ ان کے عقائد کیا تھے ان حشاشیوں کے؟ ان کے عقائد اسماعیلیت سے ملتے جلتے ہیں۔ خاص طور سے ان لوگوں کا بھی عقیدہ تھا کہ ہمیشہ ایک امام معصوم موجود ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوتا ہے، اور امام غائب کے دعوے دار تھے۔ بس حسن ثانی اور اس کے بیٹے کو نظار کی نسل سے مستثنیٰ قرار دیتے تھے۔ بس امام غائب کے دعوے دار تھے، بس حسن ثانی اور اس کے بیٹے کو نظار کی نسل سے مستثنیٰ قرار دیتے تھے یہ لوگ۔ یہ ان لوگوں کے جو ہے ان لوگوں کا عقیدہ تھا۔ اور ملک شام میں ان کے امام رشید الدین سنان ابن سلیمان تھے، جس نے تناسخ ارواح کی بات کی، اور یہ بھی دعویٰ کیا تناسخ ارواح یہ مثلاً روحیں جو ہیں ایک کے بعد ایک انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دوسرے انسان کے اندر کی شکل میں وہ پھر دوبارہ دنیا میں آتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے جو برادران وطن ہیں وہ بھی اس کے قائل ہیں، اور بہت سے لوگ دنیا میں اس طرح کے لوگ ہیں جو اس کی تناسخ ارواح کے قائل ہیں۔ تو جس نے تناسخ
یہ جو امام رشید الدین سنان ابن سلیمان تھے، اس نے تناسخ ارواح کی بات کی اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس کے پاس غیب کا علم ہے، یعنی سارے غیب کا علم ہے۔ اور حسن ثانی ابن محمد نے قیامت کے برپا ہونے کا اعلان کیا، یہ اعلان کیا کہ قیامت تو ہوگی اور قیامت برپا ہوگی، اور شریعت کو قلعدم قرار دیا اور فرائض حج اور ذمہ داریوں کو ختم کر دیا، جو انسان پر دین کی طرف سے آئے ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کو بھی ختم کر دیا اس نے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایناس اور میسیاف اور سلیمیہ میں وقت کا امام ظاہر میں ہوگا یا غائب ہوگا، یعنی وہ امام ظاہر میں ہو سکتا ہے اور غائب بھی ہو سکتا ہے ہوگا۔ ان کا شعار ان کے بعد مراحل میں یہ تھا کہ کائنات میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور ہر چیز مباح ہے۔ یہ فلسفیانہ باتیں تھیں، ان کا عقیدہ تھا۔ ان کا وسیلہ لوگوں کو منظم انداز سے اغوا کر لینا، اور اس کے لیے انہوں نے فدائیین کی ایک ٹیم تیار کر رکھی تھی، جو ان کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دینے کے لیے فدائیین کی ٹیم باقاعدہ تیار کر رکھی تھی، جس سے دنیا والوں کو ڈراتے اور خوف زدہ کرتے رہتے تھے۔ یہ سب قلعہ اور محلوں میں رہتے تھے، یہ سب جو ہے لوگوں کو ان سے ڈراتے، فدائیین سے، یہ سب قلعہ اور محلوں میں رہتے تھے۔ ان کے یہاں مرد و زن کا اختلاط تھا۔ ان میں سے بعض کا یہ عقیدہ تھا کہ سنان وہی رب ہے۔ انہوں نے تناسخ ارواح کا عقیدہ نصیریوں سے لیا تھا، اور لیکن ان کا زوال مغل ہلاکو کے ہاتھوں ہوا اور سیریا میں ظاہر بیورس کے ہاتھوں ان کا خاتمہ ہوا۔ یہ کرامتہ جو ہیں 281 ہجری میں، یہ کرامتہ انہی میں سے ہیں، اسماعیلی باطنی فاطمی باطنی شیعہ ہیں۔ یہ لوگ، یہ کرامتہ جو ہے یہ تخریب پسند اور تخریب کار تحریک ہے۔ اس کو تخریب پسند اور تخریب کار تحریک کہنا چاہیے، یہ تحریک ہے۔ فوجی خفیہ تنظیم پر ان کا بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے۔ بظاہر اہل بیت اور خانوادہ رسول سے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد ابن اسماعیل بن جعفر صادق سے نسبت ہے، اور حقیقت میں انہوں نے بددینی، کمیونزم، بے راہ روی کو پھیلایا اور اخلاقی قدروں کو ختم کر دیا۔ انہوں نے دنیا سے اخلاقی قدروں کو ختم کرنے کی کوشش، اور اسلامی اسٹیٹ کو تاراج، یعنی ختم کرنا، اس کو تہوبالا کر دینا، برباد کر دینا، یہ اس کا کام کیا انہوں نے۔ کرامتہ اس فرقے کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے، ان کو کرامتہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس فرقے کو کرامتہ جو ہے، اس فرقوں کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کرامتہ کہ اس فرقے کو ہمدان قرمط بن اشعث نے ہی کوفہ میں 278 میں پھیلایا تھا۔ اس نے اس کو عام کیا تھا لوگوں کے سامنے، اس کی مناسبت سے اس کو کرامتہ کہا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن میمون قطع سے اس تحریک کا آغاز ہوا ہے، جس نے ملک فارس کے دکن میں اسماعیلی فکر اور اصولوں کو عام کیا تھا۔ اس کے بعد ہمدان قرمط اٹھا اور اس نے ایک گھر تعمیر کیا، اس کا نام رکھا دار الحجرہ، یہ اس نے اس گھر کا نام رکھا۔ اس تحریک نے تاجروں، بڑے لوگوں اور حاجیوں کو اپنا کو نشانہ بنایا، ٹارگیٹ بنایا۔ انہوں نے اس کو حاجیوں کو، بڑے لوگوں کو، تاجروں کو اور مالداروں کو، ان کو ٹارگیٹ کیا انہوں نے۔ بحرین میں کرامتہ حسن ابن حرام کی قیادت سے جڑ گئے، اور ان کو جنابی نام سے جانا جاتا ہے وہاں پر بحرین کے اندر۔ پھر اس کا بیٹا آگے بڑھا اور جزیرۃ العرب کے بہت سے علاقوں پر قابض ہو گیا۔
آہستہ آہستہ، یعنی بحرین سے، اور مکہ مکرمہ سے واپسی میں حاجیوں کو تباہ و برباد کر دیا اس نے، کوفہ پر قابض ہوا اور مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور چاہے زمزم کو منہدم کر دیا اس نے، اس شخص نے، اور مسجد حرام کو مقتولین سے بھر دیا، غلاف کعبہ کو نوچ لیا، بیت اللہ کے دروازے کو اکھاڑ دیا اور حجر اسود کو نکال لیا اور چرا کر اس کو حصالم میں لے گئے، اور وہاں 319 سے 339 تک انہوں نے اپنے پاس رکھا، 20 سال تک رکھا ہے ان کرامتہ کے لوگوں نے۔ یعنی آپ دیکھیے، جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی من یرید فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، کہ جو اس میں شہر اس کے اندر الحاد کا، بے دینی کی باتیں کرے گا اور غلط باتوں کو اس کا ارادہ بھی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نذقہ من عذاب علیم، میں اس کو دردناک عذاب چکھا دوں گا، دردناک سزا دے دوں گا۔ تو انہوں نے، ان کرامتہ نے اس دیکھیے، چاہے زمزم کو ختم کیا ہے ان سبوں نے، اور اس کے خانہ کعبہ بیت اللہ کے دروازے کو اکھاڑا ہے، اور آپ دیکھیے منہدم کر دیا، مسجد حرام کو مقتولین سے بھر دیا، غلاف کعبہ کو نوچ لیا انہوں نے، اور حجر اسود کو نکال لیا اور اس کو چرا کر عصا میں لے گئے، عصا جو آج جزیرۃ سعودی عرب کے اندر ہے، لے گئے، اور وہاں 319 سے 339 ہجری تک، 39 ہجری تک 20 سال تک رکھا۔ فاطمیوں کے جو مصر میں تھے، فاطمیوں کے دخل اندازی سے اس کو واپس کیا گیا۔ فاطمیوں کے چونکہ کرامتہ سے بہت اچھے تعلقات تھے، یہ فاطمی بھی شیعہ ہیں، یہ بھی باطنی فرقہ ہے، اور کرامتہ بھی جو ہیں کیا ہے، یہ بھی باطنی شیعوں کا باطنی فرقہ ہے، اس لیے ان کے اس سے بہت اچھے طرح تعلقات تھے، بڑے اچھے مراسم تھے ان کے، تو اس وجہ سے ان کے توسط سے، کیونکہ دونوں ہی اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کے آپس میں تعلقات بہت اچھے تھے، اس لیے ان کے توسط سے اس کو پھر واپس لیا گیا ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ان کے نظریات، یعنی کرامتہ کے نظریات کیا ہے؟ انہوں نے ایک بے راہ رو، عریانیت و فحاشی کو فروغ دینے والی کمیونسٹ حکومت قائم کی، جو شخصی ملکیت و جائیداد کا احترام نہیں کرتی تھی۔ یہ لوگ تمام لوگوں کو شریک سمجھتے تھے، یہاں تک کہ عورتوں میں بھی شریک سمجھتے تھے، کیونکہ اس سے باہمی نفرت جو ہے اور بغض، عناد کو ختم، اس کے ذریعے سے کہتے تھے کہ باہمی جو یہ ہے، اس سے نفرت ہے اور بغض اور عناد ختم ہو جائے گا، یہ سمجھتے، ان کا یہ تصور تھا۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو کسی ایسے شخص سے ملنے سے روک دے جو اس سے محبت کرتا ہو، یہ ان کا تصور تھا۔ دیکھیے یہ دینی لوگ ہیں، یہ ان کے نظریات ہیں۔ انہوں نے اسلامی شعائر روزہ اور نماز کو ختم کر دیا، روز قیامت دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کے بھی قائل نہ تھے یہ لوگ، یعنی یہ کہتے تھے کہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا نہیں جائے گا، اور نہیں جزا و سزا کو مانتے تھے، کہتے تھے کہ دنیاوی خوشحالی و عشرت کا نام ہے، جزا و سزا کو یہ کہتے تھے کہ دنیاوی خوشحالی اور عیش و عشرت کا نام ہے، جو عیش و عشرت میں تو یہ اس کو اچھی بدلہ مل رہا ہے، اور جو پریشانی میں ہے تو اس کو گویا کہ وہ سزا ہے، یعنی دنیا ہی کو وہ سمجھتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ یہود کا سا عقیدہ تھا۔ اپنے ان نظریات و خیالات کو مزدوروں، کسانوں، سخت مزاج و طبیعت، دیہاتی لوگوں اور سماج کے کمزور لوگوں میں پھیلاتے تھے، انہی میں کام کرتے تھے، انہی کے درمیان رہتے تھے، اور اس میں اس نظریے کو انہوں نے پھیلایا۔ ان کا سماج دہریوی، بددین، لوٹ مار کرنے والے اور خوریدی کرنے والوں کا سماج تھا، جیسے بددین لوگوں کا سماج ہوتا ہے ویسا سماج تھا۔
یہ لوگ عصمت ائمہ کو مانتے تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ ہر زمانے میں ایک معصوم امام ضرور ہوتا ہے جو ظاہری چیزوں کی تعویل کرتا ہے، اور وہ معصومیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہوتا ہے. یہ تصور تھا ان کا. انہوں نے اپنی حکومت کے لیے خاص طور سے انتظامی امور و سیاست میں یہود سے مدد کی. یہود سے مدد لی ہے انہوں نے. ان کا نظریہ تھا کہ روزہ نام ہے راز کو افشا کرنے سے روکنے کا. روزہ نام ہے راز کو افشا کرنے سے روکنے کا نام ہے. بعض کا مفہوم و مدلول ہے ان کو مذہب کی طرف رہنمائی کی، مذہب کی طرف رہنمائی، یعنی بعض یعنی دوبارہ زندہ کیا جانا، دوبارہ اٹھائے جانا. تو اس کو یہ کہتے تھے کہ اس کا مطلب ہے، اس کا مفہوم و مدلول ہے ان کی مذہب کی طرف رہنمائی. یہ مطلب سمجھتے تھے. نبی اس شخص کو کہتے ہیں جس پر معبود اول کی طرف سے دلائل کی رہنمائی ہوتی ہے. ان کے نزدیک قرآن تو کہتے قرآن ان فیوض و برکات اور معرفت کا نام ہے جس کی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر معبود کی طرف سے رہنمائی ہوئی ہے. اس کو کلام اللہ مجازن کہا گیا ہے، یعنی وہ کلام نہیں ہے، مجازن اس کو کلام اللہ کہا گیا ہے. نہیں تو وہ تو نام ہے فیض و برکات اور معرفت کا نام ہے بس. یہ لوگ واپسی کے قائل نہیں، واپسی کے قائل ہیں. اور ان کا یہ عقیدہ بھی ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیب کا علم تھا، یعنی سارے غیب کا علم ان کو تھا. یہ ان کا یہ عقیدہ تھا. جب وہ کسی بھی شخص پر دسترس حاصل کر لیتے تو اس کے مناسب حال اس کے اندر نظریات کو داخل کرتے. 1 صدی تک یہ تحریک کام کرتی رہی. اس کی اصل ایران سے ہے. پھر انہوں نے اپنا مرکز کوفہ کو بنایا. اس طرح سے اپنے اس پورے خطے پر ان کا جو ہے نفوذ ہوا ہے. یہ لوگ ہیں کرامتہ جو ہیں. یہ کرامتہ کے بارے میں یہ تفصیلات ہے. نیگرو قوم کا انقلاب، یہ اب اس کے بعد جو انشاءاللہ اس کے بعد باری آئے گی، جو اب چونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے تو آپ نے دیکھا یہ ان کی تفصیلات جو بیان کی جا رہی ہے، جو آپ کے سامنے یہ تفصیلات ان کی آ رہی ہے. ان اسماعیلی فرقہ جو ہے یہ شیعوں کے فرقے ہیں، اور ان کا جو یہ ہے ابھی ان کے بارے میں بھی آئے گا. دروس جو ہیں ان کا تذکرہ ہوگا، اور ان کے اور جو دوسرے فرقے ہیں شیعری جو ہیں ان کے بارے میں بھی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ درس میں جو ہے یہ بات آئے گی. اور اسی پر اس کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ لمبے جو ہے اس کو کرنا وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے اسی پر بس کرتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.